الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کی سرشت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے نفع کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اپنی اس فطرت کے مطابق آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے اعمال اختیار کرے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ نفع دینے والے ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک غیر مسلم بادشاہ تھا اور اسے پتا چلا کہ خاندان میں شہزادے بری عادتوں میں پڑ گئے ہیں۔ تو اس نے اپنے انٹیلیجنس کے لوگوں کو کہا کہ خاندان میں حکومت تو میرے بعد ان بچوں نے ہی سنبھالنی ہے، تو پتہ چلے کہ کیا کر رہا ہے کوئی تو مجھے خبر دو، اور جو ان میں بہت ہی زیادہ سر اٹھا رہا ہے انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ انہوں نے لسٹ پیش کر دی کہ آپ کے بھتیجے یہ کرتے ہیں، بھانجے یہ کرتے ہیں، بیٹوں میں یہ عیب ہے۔ تو اس نے 3 پہ نشان لگا دیا اور اس نے کہا یہ 3 متوقع بادشاہ ہیں آئندہ قوم کے، اور ملک نسل در نسل بہت محنت سے بنا ہے، تو ان تینوں کو پکڑ کے لے آؤ، میں دیکھوں یہ کرتے کیا ہیں۔ تو بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا بیٹے آپ کیا کرتے ہیں، بڑی شکایتیں آ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا حضور والا چچا سچ بتاؤں چرس پیتا ہوں اور بہت افیون اور چرس کی عادت پڑ گئی ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ تیرا کیا قصور ہے، تو اس نے کہا جی شراب کی لت پڑ گئی ہے اور ملک میں بھی پابندی نہیں، اور یہاں تو پھر کوئی پابندی ہے ہی نہیں، تو اس لیے جتنی ملے سو پیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ بچے سدھرنے کے قابل ہیں، ایک ایک کر کے بھیجا، اور تیسرے سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیا کرتے ہو، تو اس نے کہا حضور والا جوئے کی لت پڑ گئی ہے، اور موقع ایسا ہے کہ آپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اگر جناب والا اجازت دیں تو ایک داؤ کھیلوں اور پھر نسلیں ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے کہا کیا داؤ کھیلو گے، تو اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو سلطنت داؤ پر لگا دوں، ایک بار کھیلوں گا اور ہمیشہ کے لیے نام ہو جائے گا۔ اس نے بغیر مشورہ کیے جلاد کو بلایا اور اس نے کہا اس کی تو پہلے گردن اڑاؤ، یہ ملک کو داؤ پہ لگا رہا۔ تو اس لیے یاد آیا کہ آدمی اپنے نفع کی بات کرتا ہے تو جواری ایک گاؤں میں سلطنت لگا دے، ملک بیچ دے، اس لیے کہ اس میں اپنا نفع اسے محسوس ہوتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے حقیقت میں، کبھی نہیں ہوتا۔ تو ان اعمال پر غور کرنا چاہیے جو اعمال انسان کو اللہ کے ہاں نفع دیں، اور آنکھیں کھول کر جیے اور کائنات کے نشیب و فراز پر غور کرے
کہ جن چیزوں کو میں واقعی اور بہت اچھا سمجھتا ہوں ان کا انجام کیا ہے اور اللہ کے ہاں اعمال کا انجام کیا ہے۔ حضرت سعادت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں عرفات سے چلے اور مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود 1,00,000 سے زیادہ آدمی اور سواریاں پیچھے چل رہی ہیں۔ اس کے باوجود تواضع اور عاجزی کا حال یہ تھا کہ صخر رضی اللہ عنہ کہتے تھے چلتے چلتے میں آگے بڑھا اور میں نے لگام پکڑ لی اونٹنے کی، اور آپ کو جلدی تھی مزدلفہ پہنچنے کی۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ایک بات پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ میں نے جو روکی سواری تو سب لوگ رک گئے، مجمع آہستہ 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 پیچھے رکتا چلا گیا، اور میں نے کہا مجھے کوئی بات بتا دیں جو جنت میں لے جائے اور کوئی بات ایسی بتا دیں جو جہنم سے دور کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے تم نے بڑی اچھی بات پوچھی، لیکن تو اپنا سوال مختصر کرتا تو اچھا تھا، اتنا طویل سوال کیا، لمبی عبارت تھی، یہ تو ہم نے خلاصہ بیان کیا۔ اور فرمایا تم نے ایسی بات پوچھی جو بہت اچھی ہے، تو نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور لوگوں سے وہ سلوک کرنا جس کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، اور کبھی کسی سے ایسا سلوک نہ کرنا کہ اگر تمہارے ساتھ زندگی میں وہ کوئی سلوک کرے تو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچے۔ چھوڑو میری اونٹنے کی لگام کہ تمہیں جنت کے قریب کر دیں گی اور جہنم سے دور کر دیں گی۔ صخر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے ساری زندگی کے لیے اس بات کو پلے باندھ لیا کہ لوگوں سے ایسے پیش آؤں گا جیسے میں اپنے لیے چاہتا ہوں۔ اگر میں چاہوں کہ لوگ میری عزت کریں تو مجھے لوگوں کی عزت کرنی ہے، اور میں چاہوں کہ میں رسوا ہو جاؤں تو میں لوگوں کو رسوا کروں۔ اس لیے اللہ کے ہاں سب سے بڑی عبادت اور کام آنے والی چیز وہ ہے جس عبادت کا اللہ کے یہاں بہت بڑا وزن ہے۔ فرق ہے آپ میں اور ہم لوگوں میں، آپ لوگ ان گناہوں کو برا سمجھتے ہیں، شدید برا سمجھتے ہیں جو گناہ شیطان کے اکسانے پہ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ان گناہوں کو شدید شمار کرتے ہیں جو حیوانیت سے پیدا ہوتے ہیں۔ شیطانی گناہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور حیوانی گناہ جہنم میں چڑھے بغیر ایسے نہیں ہے کہ پھر پاک ہو جائے۔ شیطان کے گناہ یہ ہیں کہ وہ دعوت دیتا ہے، اللہ نے فرمایا یأمرکم بالفحشاء والمنکر، وہ تمہیں حکم دے گا شیطان کے فحاشی کے کام کرو، وہ تمہیں حکم دے گا کہ گناہ اللہ کی نافرمانی کرو، شراب پی لو، یہ ساری چیزیں عوام کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور حیوانی گناہ جو اصل میں جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ گناہ ہیں جو حیوانیت سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس حیوانیت کے برعکس جو نیکی ہیں، اسی لیے اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حیوانی گناہوں میں شدید ترین گناہ اپنی رشتہ داریوں کو توڑنا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے خاندانوں کو جوڑو، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھیے، اپنے چھوٹے اور بڑے کی تمیز پیدا کیجیے، قدر کیجیے۔ اللہ کے ہاں جتنا بڑا ثواب اپنی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان پاک بھی ہو جاتا ہے اور جنت کی راہ بھی ملتی ہے۔ رشتہ داری کو جوڑتا ہے، بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے، گالیاں ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، سب سے بڑی چیز زبان کی تلخی ہے کہ بھائی ہے، بہن ہے، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، چھوٹے اور بڑے ہیں،
آپ جائیے اطمینان سے بات کیجیے اور آگے سے زبان ایسی استعمال ہوتی ہے جیسے گولی اور تیر لگ جائے، اس کے باوجود صبر کرنا اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھنا کہ آپ نے فرمایا اگرچہ لوگ تمہارے رشتے دار گالیاں دیں پھر بھی مت توڑنا، یہ بات یاد رکھنا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنا آدمی کے نفس کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور یہ وہ نیکی ہے جو اللہ کے قریب کرتی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اپنے بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتے رہے اور عمر بھر چھوٹا سمجھتے رہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جس کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبوت ملتی تو اس شخص کو مل جاتی، اس کا مطلب ہے ویکینسی نہیں رہی تھی، وگرنہ اس شخص میں صلاحیت تھی۔ گورنمنٹ کا سیکٹری رکھنا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے 10 آدمی سیکٹری کی جاب کے لیے بڑے مناسب ہیں، پرائم منسٹر ہے بڑے مناسب ہے، 10 آدمی کوئی بھی بن سکتا ہے، جاب ویکینسی ایک ہی ہے تو ایک ہی بننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ویکینسی اگر خالی ہوتی تو عمر رضی اللہ عنہ کو نبوت مل جاتی، دماغ ایسا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنا بڑا دماغ، اپنے بڑے بھائی حضرت زید رضی اللہ عنہ کا اتنا احترام، اتنا ادب۔ زید بڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شدید محبت تھی اپنے بھائی سے، اپنے بھائی سے الگ ہونا گوارا ہی نہیں تھا، فرشت اور گھٹی میں پڑ گئی تھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی محبت۔ اتنے لمبے قد کے تھے زید کہ مکہ مکرمہ میں چلتے تھے تو لوگ مسکراتے تھے کہ اس کا قد دیکھو اور ہمارے قد دیکھو۔ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد شروع فرمایا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے بھائی کو دیکھا، بڑے بھائی سے زید، اور انہوں نے زرہ نہیں پہن رکھی تھی تو میں نے اپنی زرہ اتاری اور اتار کے پیش کی، میں نے کہا بھائی جان آپ پہنیے، تو مجھے دیکھا اور کہنے لگے عمر کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا شہادت کے لیے۔ فرمانے لگے تو مجھے شہادت نہیں چاہیے، زرہ میری واپس دے دی اور فرمایا جس چیز کی تمنا لے کے آیا عمر کاش وہ حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے بھائی کی وجہ سے میں زرہ ان کے ادب میں نہیں پہن سکا کہ بھائی ایسے لڑے اور میں ان کا حقیقی بھائی ہو کے زرہ پہن کے لڑوں، یہ مربت کے خلاف۔ کہاں گئی ہے وہ مربتیں؟ ہم صرف نفرتیں پھیلانے کے تاجر ہیں اور ہم صرف نفرتیں تقسیم کرنے کے ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں اس ممبر پہ، اس کو مارو، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، اس کو نکالو، ہماری مسجد میں فلانا ہے، تم ایسے ہو میں ایسا ہوں۔ ارے یار چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو، یہ جملے، یہ تیکھے جملے اور امت کو توڑنا اللہ کے یہاں بڑا مہنگا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ عمر یہاں پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں میں اس لیے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہ دینا پڑے، اور ہم سمجھتے ہیں، گورنر کہتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے ٹیکس پھر بھی وصول کرنا چاہیے۔ کیا جواب لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اس خط کی پشت پہ لکھا ایک جملہ، لکھا وَيْحَكَ أَنَّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ناس ہو جائے تیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوئے داعیًا لم یکن جابیًا، اللہ نے انہیں دعوت دینے والا بنا کے بھیجا تھا، ٹیکس جمع کرنے کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا۔ مطلب یہ کہ لوگ جھوٹے منہ سے اسلام قبول کرتے ہیں تب بھی ہمارے نزدیک مومن ہی ہیں۔ ہمارے پاس کیا کرائٹیریا ہے کہ ہم کسی کا دل چیر لیں؟ کیا چیز ہے ہم کسی کا دل چیر کے دیکھ لیں؟ اتنی محبت کے سے زید رضی اللہ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی محبت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر اتنے سخت حالات ہیں کہ مدینہ طیبہ میں امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے رشتہ آنے لگا ہے۔ ایسے منافق تھی اور بعض مومن جو بڑے سیدھے سادے بیچارے ہیں
انہوں نے اپنی ہمدردی سے رشتہ بھیج دیا کہ بیوہ عورتیں ہیں اور جن کا کیا بنے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اعلان کرو کہ اللہ کی قسم کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے لیے رشتہ بھیجا اور میں نے سن لیا میں آگ میں جلا دوں گا. انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا. اللہ کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ان کی بیویاں تمہاری مائیں. میں ماں سے نکاح کرنے کی اجازت دیتی. لوگوں نے کہا حضرت آپ جہاں تک پہنچے ہیں اور اس لشکر کو روک لیں نہ جانے دیں. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جھنڈے کو باندھ دیا تھا خدا کی قسم ابو بکر سے کھول نہیں سکتا, اور جس کو انہوں نے بھیج دیا تھا خدا کی قسم ابو بکر سے واپس نہیں بلا سکتا. اور کہا اسامہ جاؤ اللہ کے نام پہ اور جہاد کو شروع کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا تھا. ہاں میں اتنی درخواست کرتا ہوں عمر کو چھوڑ جاؤ کیونکہ اب مملکت میرے پاس آ گئی ہے تو یہ مجھے مشورہ دیں گے, حکومت کے لیے ان کا رہنا ضروری ہے. ٹھیک 1 سال کے بعد جہاد ہوا. ہمارے یہاں دونوں انتہائیں غلط. جہاد کی بالکل نفی کر دینا گویا وہ اسلام میں ہی نہیں ہے, غلط بات ہے بھائی. کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں فرض قرار دیا ہے. اور دوسری طرف اس جہاد کے نام پہ فساد مچانا یہ بھی غلط ہے. سیدھی سادی بات کرنی چاہیے کہ بھئی اللہ نے فرض کیا ہے, اب یہ جہاد ہے نہیں ہے اس کا فیصلہ اہل علم کریں, اور اہل علم میں سے بھی وہ جنہیں سیاسیات سے تعلق ہے وہ جانتے ہیں دنیا کے حالات کیا ہے. خام خواہ جہاد کی سرے سے نفی کر دینا یہ کتاب و سنت کی نفی یہ بھی بہت مہنگی ہے, اور خام خواہ ہر میدان میں کود پڑنا یہ بھی طریقے ٹھیک نہیں. 1 سال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے معاملے میں یمامہ میں جہاد ہوا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں یمامہ میں طایا کے ساتھ تھا, حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور زید رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. میں نے دیکھا میرے تایا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ دشمنوں کے بالکل قلب میں پہنچ گئے اور چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا اور انہوں نے شہید کر دیا. تو میں جب مدینہ منورہ لوٹا تو مجھے پتا تھا کہ والد کیا میرے ساتھ کریں گے. میں فوج میں سب سے پیچھے رہا, اور تو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش تھے اس پتا سے کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کے فوج کا استقبال کیا. ہر ایک سے ہاتھ ملا رہے تھے, گلے لگا رہے تھے. میں پیچھے 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 آخر پہ میری باری آئی تو مجھے گلے لگایا عمر رضی اللہ عنہ نے اور کہا بھائی کہاں گئے, آیا کہاں گئے؟ میں نے کہا قد استشہد یہ شہادت ہو گئی. تو سیدنا عمر رضی اللہ بے اختیار پڑ مارا اور مجھے کہنے لگے عبداللہ تو زندہ رہ گیا اور میرے بھائی کی شہادت ہو گئی, یہ کیا کیا؟ اور وہ پھیر لیا اور رونے لگے. 10 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, اور 10 سال میں ہوا ادھر سے جب چلتی تھی کہتے تھے زید بھائی کے خون کی خوشبو آتی ہے, میرا بھائی کدھر چلا گیا, اور بار بار کہتے تھے اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے. 2 نیکیوں میں میرے بھائی نے مجھے مات دے دی, شکست دے دی. اسلام بھی مجھ سے پہلے لائے, شہادت بھی مجھ سے پہلے حاصل کر لی. اور لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ شہادت کی تمنا کر لگے, شاید اس بہانے بھائی سے جنت میں ملاقات ہو. یہ محبتیں ہیں, یہ تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس آئے, بلکہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کے اس نے کہا حضرت میں اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہوں, گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, منع کرتے ہیں آئندہ نہ ہو, تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک آدمی نے آ کے یہی بات پوچھی تھی جو آج تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا اپنی رشتے داریوں کو نہ توڑنا, وہ گالیاں دیتے رہیں, سخت باتیں کرتے رہیں, اللہ کے ہاں ان کے اعمال ان کے لیے, تمہارا عمل تمہارے لیے. یہ اسلام نے تعلیم دی. اس لیے رشتے داریوں کو توڑ دینا اس کا سب سے بڑا نقصان آخرت کی تباہی
اور اس کا سب سے بڑا نقصان اگلی نسل کو ہوتا ہے۔ یہ بچے جب جوان ہوتے ہیں پتا ہوتا ہے کہ بھانجا کتنا اچھا بن گیا، کتنے اچھے عہدے پہ ہے، بھتیجی کتنی لکھ پڑھ گئی ہے، بھانجی کتنی اچھی ہے، فلاں کتنا اچھا ہے، سب خاندان میں پتا ہوتا ہے۔ رشتے نہیں ہو سکتے، رشتے باہر سے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے نہیں ہو سکتے کہ 10-15 سال پہلے اس زبان سے جو گل کھلائے تھے نا، اب رشتہ مانگنے جائے کون اور درمیان میں پڑے کون؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باہر سے رشتے کرتے ہیں، باہر سے آنے والی پھر اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے تو اچھی ہو گئی، اور برے کرے تو پھر رشتہ جس سے کرایا تھا اس کو دیا کرے، دیکھا نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اپنے خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں وہ ایسے ہی پھرتے رہے، اتنی احتیاط تھی، اتنی احتیاط تھی۔ ادب المفرد میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بچوں کو اکٹھے کھیلتے دیکھتے تھے، کبھی کبھی منع فرما دیتے تھے اور کہتے تھے بچوں الگ الگ کھیلو، اور پھر فرماتے تھے بچوں تم لڑائی میں لڑ پڑو گے، کھیل میں لڑ پڑو گے، تمہاری وجہ سے تمہارے والدین لڑ پڑیں گے، اور جب تمہارے والدین لڑیں گے تو ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ نے رشتہ داری کو دور کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے میں پہلے موقع پہ ہی منع کرتا ہوں کہ مت کھیلو اکٹھے، الگ الگ کھیلو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سب چیزیں اتنے ذہین آدمی تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لڑکے جب کھیلیں نا تو جب تک پردے کی عمر نہ ہو اپنی بچیوں کو بھی ان میں بھیج دیا کرو۔ ان کا حضرت وہ کیسے بھیجے؟ فرمایا بچے بچیوں سے کہو اکٹھے کھیلا کرے۔ ان کا حضرت اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا یاد رہتی ہے دیر تک بچوں کے ذہن میں۔ ممکن ہے کسی کو کوئی لڑکی پسند آ جائے تو کل تمہیں رشتے کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا، وہ جلدی سے رشتہ ادھر بھیج دیں گے، شادی ہو جائے۔ فرماتے تھے جب تک پردے کی عمر نہ آئے ان بچے اور بچیوں کو اکٹھا کھیلنے دو، کیا پتا کس کے دل میں کون جگہ بنا لے۔ یہ وہ اسلام اور دین ہے جو ہمیں تلقین کرتا ہے محبت کی، تعلق کی، اور ہم نفرتوں کے سوداگر بن گئے ہیں۔ اپنی زبان، اپنا اخلاق، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد رہے جو فخر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ نے فرمایا فخر جیسے تم چاہو کہ لوگ تمہارے ساتھ سلوک کریں ویسے ہی سلوک لوگوں کے ساتھ کیا کرو، جنت کے قریب ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ محبتیں پھیلانی چاہیے، رشتے داریوں کو قائم رکھنا چاہیے، اپنے خاندانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ اسلام میں بہت بڑی نیکی اور اچھا کام کرنے کا ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔